شیطان جو ہے یہ معلم الملائکہ رہا ہے. کیا یہ ملائکہ کا بھی استاد تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور یہ اتنا شاطر ہے، اتنا تیز ہے کہ بعض اوقات ہمیں بظاہر ایک چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کے اندر ہمیں مبتلا کر کے بہت بڑے ثواب سے محروم کر دیتا ہے. تو ریا جو ہے نا، ریا، بزرگان دین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ریا جو ہے یہ بندے کے دل میں چیونٹی کی چال کی مانند گھس جاتا ہے. ریا یعنی دکھاوا، اور اچھے خاصے بندے کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، قبولیت کے قابل نہیں چھوڑتا عمل کو. لیکن یہاں پر ایک ضروری وضاحت میں ضرور کروں گا کہ بعض اوقات عمل کے اندر حقیقی ریا نہیں ہوتا، بلکہ ریا کا وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس ریا کے وسوسے سے شیطان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیک عمل سے دور کر دے. جیسے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، جیسے شہید کا، سخی کا، عالم کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن شیطان ایک مجاہد، ایک عالم یا ایک سخی کے دل میں یہ خیال پیدا کر کے کہ تیرا عمل ریا پر مبنی ہے، وہ اس کو اس عمل سے دور کر دے گا. اور نیک عمل سے دور کر دینا یہ ظاہر ہے شیطان کا مقصد ہے. تو ہم نے اپنے دل اور اپنی نیت پر غور اور تفکر بھی کرنا ہے اور عمل سے دور بھی نہیں ہونا. جیسے مثال کے طور پر انگلی پر زخم لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ انگلی کو کاٹ کے پھینک دیں گے؟ نہیں نا، بلکہ اس زخم کا علاج کریں گے. تو اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص میں کوئی کمی ہمیں محسوس ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس عمل کو ہی چھوڑ دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ریا پیدا ہو رہی ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو ہم نے اس عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے اور اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہنا ہے. ہمارا عمل برقرار رہے اور اس میں اخلاص پیدا ہو جائے. نہ یہ کہ جو کام کر رہے ہیں اگر ہمیں یہ وسوسہ آئے کہ اس میں تو ریا ہے، اس میں تو دکھاوا ہے، اللہ کے لیے تو میں نہیں کر رہا، میں تو اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، یہ قبول نہیں ہوگا، تو لہذا میں عمل ہی چھوڑ دوں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ عمل کو جاری رکھنا ہے اور اس کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. نیت جو ہے، نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہمارے دل میں نیت کیا ہے؟ ہمارا دل، ہماری انٹینشن جو ہمارے ذہن میں ہے، جو کام کرنے کے لیے اس نیت کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کے اوپر ہم نے غور کرتے رہنا ہے. عبادات مقصودہ جیسے نماز ہو گیا جو مستقل ایک عبادت ہے، اس میں تو نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا. جیسے نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے. اور جو عبادات غیر مقصودہ ہیں، جیسے کسی عبادت کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، جیسے وضو ہو گیا، تو ان کے اندر اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو فی نفسی ہی وہ عبادت تو ہو جائے گی. یعنی اگر کسی نے بغیر نیت کے اعضائے وضو دھو لیے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لے گا تو وضو بھی ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا. اور جو کام مباح ہیں، مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے. تو مباح کاموں کے اندر اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مال حلال کمانا اور اس کو جمع کرنا، یہ فی نفسی کیا ہے؟ مباح ہے، گناہ تو نہیں ہے نا. اگر ہم اس میں نیت اچھی کر لیں گے تو یہ نیک کام بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم مال کما رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں گا، اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے غریبوں کی مدد کروں گا، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ جو پیسہ میرے پاس آئے گا اس سے حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اپنے ذی رحم محارم رشتہ داروں کی مدد کروں گا،
اور اسی طرح پیسے کے ذریعے بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی اچھی اچھی نیتیں کر کے اگر کوئی بندہ مال کماتا ہے تو اس کا مال کمانا کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا، نیک کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس نیت سے مال کمایا کہ خوب پیسہ اکٹھا کروں گا، بڑی بڑی گاڑیاں لوں گا، تکبر کروں گا، غریبوں پر ظلم کروں گا، غریبوں کا خون چوسوں گا، اور اپنے مال کے سبب دوسروں کو حقیر سمجھوں گا، تو یہ فاسد نیتیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا وہ کام جو فی نفس ہی جائز تھا لیکن اب کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا۔ تو مباح کاموں کے اندر بھی نیت کے بدلنے سے اس کی اتھینٹکسٹی اور اس کی ویلیو بدل جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ سے کنگھی مانگی کہ کنگھی لاؤ تاکہ میں بالوں میں کنگھی کروں، تو زوجہ نے آگے سے کہا کیا شیشہ بھی لے آؤں؟ تو یہ خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہاں شیشہ بھی لے آئیں۔ جب زوجہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ شیشہ مانگنے پر خاموش کیوں ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ کنگھی کرنے میں تو میری اچھی نیت شامل تھی، لیکن شیشہ دیکھنے میں اچھی نیت نہیں تھی، پہلے میں نے اچھی نیت کی پھر شیشہ مانگا۔ یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہیں کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اچھی نیت کو شامل کریں تو ہمارا وہ کام نیکی پر مبنی ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت احیاء العلوم، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ نیت اخلاص کے متعلق آپ نے بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور مرنے کے بعد ایک بہت طویل عرصہ ہم نے قبروں میں رہنا ہے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر محشر کا میدان، پھر جنت دوزخ، کتنا طویل نہ ختم ہونے والا ٹائم پیریڈ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، دوامی زندگی کی صبح ہے یہ اختتام نہیں ہے زندگی کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بڑی اچھی ہمیں نیتیں بھی کرنی پڑیں گی تاکہ اس اتنی لمبی طویل زندگی کے اندر ہمیں وہ نیتیں کام آئیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا باہر نکلا قحط کے دنوں میں، اس نے دیکھا ریت کا ٹیلا ہے، اس نے نیت کی کہ اگر یہ آٹے کا ہو تو میں تقسیم کروں، ریت کا ٹیلا جوں کا توں ہے، لیکن اتنی مقدار میں آٹا خیرات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ثواب عطا فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی نیت کر لی تھی۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت اچھے کاموں کی نیتیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی نہیں ہوئی، وہ نیت کر سکتا ہے کہ میری شادی ہوگی، میں سنت کے مطابق سارے معاملات کروں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، میں ان کی اچھی تربیت کروں گا، ان کو شریعت کا پابند بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم دین بھی بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ ساری نیتیں، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن یہ نیتیں کرنے سے اس کو ثواب ملے گا۔ بلکہ دیکھیں میں اور آپ ہر روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اب یہ ہماری ضروریات ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کھانا کھائے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ تو کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں۔ اچھا یہ نیت جو ہے یہ کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ کریں میں نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کی، اور یہ اس طریقے سے ایسے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں ارادہ ہوگا تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس سے ملنے والی طاقت سے میں تیری عبادت کروں گا، وقت پر نمازیں ادا کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق اور اپنے دیگر جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کروں گا۔ تو یہ کھانا کھاتے ہوئے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ پانی پیتے ہوئے ہم نیت یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی پیاس لگی ہوگی، اس حالت میں اگر میں کوئی کام کروں گا تو میری کنسنٹریشن برقرار نہیں رہے گی، تو پانی پیوں گا، مجھے اس پانی سے بھی انرجی حاصل ہوگی، تو یا اللہ میں تیری فرما برداری کے کاموں میں دل جمعی کے لیے پانی پی رہا ہوں۔ تو پانی تو پینے سے پیاس ویسے بھی بجھ جائے گی، لیکن یہ نیت کرنے سے ہمارا پانی پینا بھی کیا بن جائے گا؟
ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ ایک شخص نے، مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی، مکان بنایا اور اس میں روشن دان رکھوایا۔ ایک بزرگ آئے، کہا کہ روشن دان کیوں رکھوایا گیا؟ اس نے کہا کہ ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے۔ کہا کہ ہوا کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر نیت یہ کرتا کہ اذان کی آواز آتی تو روشن دان بنانا تیرے لیے کیا بن جاتا؟ عبادت بن جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر اچھی اچھی نیتیں شامل کرتے رہا کریں، جو بھی کام کرو اس میں اچھی نیت کر لیں۔ فی نفسی وہ کام نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن اچھی نیت کرنے سے اس میں وہ ثواب بھی بن جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ہر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے درمیان میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو کہ جو اس عمل کی قبولیت میں گڑبڑ پیدا کر دے۔ تو اس میں بزرگان دین نے کچھ طریقے لکھے ہیں، ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی نیت میں خلوص کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی نیت کو کیسے صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں تو عمل شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کریں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر عمل کے دوران اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے، اپنی نیت کو چیک کرتا رہے کہ شروع تو میں نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن درمیان میں ایسا تو نہیں ہے کہ نیت کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسی طرح آخر میں بھی دیکھیں کہ یہ جو میں نے عمل کر لیا ہے، کیا یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے یا اس میں کوئی اور مقصد فاسدہ شامل ہو گیا ہے؟ تو اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر تو وہ عمل جو ہے واقعی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دوسرا طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیت کے اخلاص اور عمل میں للہیت پیدا کرنے کے لیے اچھے اور نیک مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کے کردار اور نیتوں پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسا کہ عطر فروش کی دکان، کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں عطر خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی۔ اور برے بندے کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہار کی دکان۔ لوہار پہلے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوہا گرم کرنے کے لیے لوگ کوئلہ جلاتے تھے، اور کوئلہ سیاہ ہوتا ہے، اس کی چنگاریاں اڑتی ہیں، کپڑے بھی خراب کرتی ہیں، اور اس کی سمیل جو لوہا گرم کرنے کی یا کوئلے کی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو کہا کہ برے بندے کی صحبت کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی، کہ اگر تم اپنے کپڑوں کو بچا بھی لو تو پھر بھی لوہے کی جو ناخوشگوار بو ہے وہ تمہیں وہاں سے آئے گی۔ تو اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، اتار کہتے ہیں عطر فروش کو، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنگاں پین ہزاراں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے، اچھے لوگوں کا راستہ، اچھے لوگوں کی صحبت۔ صراط اللہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اپنے راستے پر چلا، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک صالح جن کی نیتوں کے اندر پیورٹی اور اخلاص موجود ہوتا ہے، جو کوئی بھی کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو دکھائیں، بلکہ وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب نیک لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، جب نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، جب نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جب نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ اور دوستی ہوگی، تو پھر خود بخود ہماری نیت کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ دوست بناتے ہیں
ہماری ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں اس کو اس وجہ سے دوست بناؤں تاکہ یہ بندہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس بندے کی صحبت کی وجہ سے مجھے نیت کا اخلاص حاصل ہو جائے، اس بندے کی صحبت سے مجھے نمازوں کی محبت مل جائے، اس بندے کی صحبت کی وجہ سے مجھے نمازوں کا شوق مل جائے، میرے لیے صبح فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے۔ ہماری اصل میں صحبتیں، ہماری سنگتیں اور ان کے لیے جو ہمارے ذہن میں مقاصد ہوتے ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں تو اچھے بندے کی صحبت میں بندہ بیٹھ جائے، اگر اچھا نہ بھی بن سکے پھر بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری سنگت بری ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اچھے نہیں سمجھے جاتے، مثال کے طور پر اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو شراب پیتے ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نہیں پئیں گے، لیکن پھر بھی ان شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی جو نحوست ہے وہ ضرور ہمیں پہنچ کر رہے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس سے کہا جاتا تھا کہ تم ان برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، وہ کہتا تھا نہیں، مجھے ان کی صحبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ تو اس کے استاد نے اسے کہا کہ اچھا بازار سے سیب لے کے آؤ، 10 کلو سیب لے کے آؤ مثال کے طور پر، جو بالکل ٹھیک اچھی کوالٹی کے تازہ سیب ہوں۔ وہ لے کر آ گیا، انہوں نے کہا اچھا 1 کلو اب خراب گلے سڑے سیب لے کے آؤ، اب ان دونوں کو آپس میں ملا کے رکھ دو۔ 1 دن کے بعد دیکھا کہ باقی جو سیب ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ داغ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو برائی جو ہے یہ جلدی پھیلتی ہے، یہ جلدی اثر دکھاتی ہے، لہٰذا بری صحبت میں بیٹھنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ اپنے نفس پر اعتماد کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا۔ لہٰذا اپنی صحبتوں کو اچھا کرنا اور اپنی محفلوں کو، اپنی کمپنیز کو اچھا کر لینا اور اس پر جانچ پڑتال کرنا، غور و تفکر کرتے رہنا، یہ ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کے اچھے ہونے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار بتایا کہ اپنی صحبت اچھی کریں، انشاءاللہ نیتیں ہماری اخلاص پر مبنی ہو جائیں گی۔ ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک ضروری بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو بیان ہم ریا کے بارے میں سن رہے ہیں، اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں، ہمارے نیت میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل۔ ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا تقویٰ کہاں ہے؟ یعنی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ میرا دل دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ نہیں نا۔ میں آپ کا دل دیکھ رہا ہوں، آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں نا۔ ان چیزوں کا تعلق چونکہ دل اور مخفی معاملات کے ساتھ ہے، لہٰذا ان چیزوں کو ہم اپنے دل میں تو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کے دل میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں یہ درست ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی نیت اخلاص پر مبنی ہو، یا آپ میرے بارے میں یہ سوچیں کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں دکھلاوا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، آپ میرے دل کے احوال سے تو واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنی نیت پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں پھر تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، اور اگر ہم دوسروں پر غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ سخی ہے اور لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے، غریبوں کی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر اور ادھر ادھر کافی پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ ریا کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ تو ہم نے دوسرے کے کردار کے اوپر غور نہیں کرنا، بلکہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اب میں بول رہا ہوں تو میں اپنی نیت کے اوپر غور کروں کہ میری نیت پر میں کتنا اخلاص ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے عمل کو درست کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کے اوپر تنقید۔